تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا سلسلہ 17ویں نشست تک پہنچ چکا ہے، اور دور نبوی اعلان نبوت کے بعد تقریباً 5 سال کا عرصہ گزرا۔ آخری نشست میں ہم نے ہجرت حبشہ سے متعلق گفتگو سنی کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت فرمائی۔ پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 16 یا 18 کے قریب تھی، 12 یا 13 مرد تھے اور 4 یا 5 کے قریب خواتین تھی۔ پہلی ہجرت کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جو کہ گزشتہ نشست میں عرض نہیں کیا جا سکا، جس واقعہ سے مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے گئے تھے ایک غلط فہمی ہوئی اور وہ واپس مکے آئے۔ کچھ پہنچ گئے، کچھ راستے میں تھے، وہ غلط فہمی دور ہو گئی تو دوبارہ پھر مزید مسلمانوں نے ہجرت کی، جن کی تعداد مردوں کی تعداد 82 اور عورتوں کی تعداد 18 کم و بیش بتائی جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی کس واقعے سے پیش آئی؟ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کے پاس۔ وہاں قریش مکہ، مشرکین مکہ کی مختلف ٹولیاں، مختلف گروپ وہاں بیٹھتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اچانک قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ نجم والنجم اذا ہوا، اس سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ جس میں مشرکین مکہ کو اتنی توجہ کے ساتھ اتنی قریبی حالت میں قرآن مجید اچانک سننے کا موقع ملا، ورنہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ قرآن کو نہ ہی سنیں تو بہتر ہے، اور کہا کرتے تھے، جو قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا، کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو کبھی مت سننا، والغوا فیہ، جب یہ قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو، شاید کہ تم ایسا کرنے سے جیت جاؤ، غالب آ جاؤ۔ تو یہ قرآن کو نہ سننا، قرآن سے دور ہو جانا، یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ کار تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم کی تلاوت شروع کی تو مشرکین پر ایک قرآن کا سحر، ایک جادو طاری ہو گیا، ایک ایسا اثر طاری ہوا کہ جس نے سننا شروع کیا وہ سنتا ہی چلا گیا۔ اور پھر اس سورت کے اختتام پر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا تو تمام اہل ایمان نے بھی سجدہ کیا، اور ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ تھے غیر اختیاری طور پر وہ سب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، غیر اختیاری طور پر، حالانکہ ان کے دل بغض سے، نفرت سے، غصے سے، انتقام کی آگ سے ان کے دل بھرے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا غیر اختیاری طور پر اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے اثر سے مغلوب ہو کر، تو اس واقعہ سے کوئی غلط فہمی خبر چل پڑی کہ شاید مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، کہ شاید یہ لوگ بھی چونکہ حضور کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے ہیں تو شاید یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ اطلاع جب حبشہ کے ان مہاجرین مسلمانوں کو ملی تو وہ واپس آئے۔ جب واپس کچھ راستے میں پہنچے، کچھ مکہ کے قریب پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، اصل قصہ یہ تھا، ان میں سے کچھ واپس چلے گئے، کچھ مکے آ گئے، پھر دوبارہ ہجرت بھی ہو گئی۔ جب دوبارہ ہجرت ہوئی جس میں 100 کے قریب مسلمانوں نے شرکت کی، جس کی تفصیل ہم نے سنی تھی، جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے وہاں نمائندے بن کر گئے،
حضرت جعفر طیار نے تقریر فرمائی، وہ ساری گفتگو ہم آخری درس میں سن چکے ہیں۔ یہ دوسری ہجرت کے دوران یہ ساری تفصیلات پیش آئیں۔ اب یہاں چھوٹی سی بات، ان دو ہجرتوں کے درمیان میں جو یہ واقعہ پیش آیا، حضور کا سورہ نجم تلاوت کرنے کا اور مشرکین کا حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا، اس واقعے سے متعلق تھوڑی سی ایک اضافی وضاحت بھی سن لیجئے۔ ہوا یوں کہ جب مشرکین مکہ حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اثر سے مغلوب ہو کر سجدہ میں چلے گئے، تو اس بات سے مشرکین کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور ان کے لیے مشرکین کے لیے بڑی ذلت کا مقام تھا کہ جس کی مخالفت میں وہ اترے ہوئے تھے انہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، تو اس واقعہ نے مشرکین کو رسوائی کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب مشرکین نے ایک چال چلی کہ کس طریقے سے اس ذلت اور رسوائی سے نکلا جائے، ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ تم ہمیں منع کرتے ہو قرآن سننے سے، تم خود قرآن سنتے ہو، تم ہمیں منع کرتے ہو صرف اللہ کو سجدہ کرنے سے، تم خود اللہ کو سجدہ کرتے ہو، تم ہمیں روکتے پھرتے ہو، مارتے پیٹتے ہو کہ محمد کی بات مت مانو، محمد کی بات مت سنو، ان کا کہنا مت مانو، اور تم خود ان کے کہنے پہ چل رہے ہو۔ تو اس چیز پہ پردے ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑا، اور طریقہ یہ گھڑا کہ انہوں نے ایک جال سازی کر کے ایک اپنی طرف سے خود ہی ایک بات بنا کر چلا دی، اور وہ بات یہ چلائی کہ انہوں نے جو قرآن تلاوت کیا تھا نا، اس قرآن کے اندر انہوں نے ہمارے دیوتاؤں کی تعریف کی تھی، ان دیوتاؤں کی تعریف پر ہم خوش ہو گئے اور ہم نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ انہوں نے خود ہی اندر سے ایک بات گھڑی تاکہ عام جو لوگ ہیں، عامت الناس، جو عام پبلک ہے، جو عام مکے کے لوگ ہیں، ان تک یہ پیغام جائے کہ نہیں ہم نے تو اللہ کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے تو ان پر نہ ایمان لائے، نہ اطاعت کی، نہ بات مانی، ہم تو اپنے دین پہ قائم ہیں۔ حقیقت میں انہوں نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے اور انہوں نے ہمارے بتوں کو سجدہ کیا ہے معاذ اللہ، تو ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ اب کیسا مکر و فریب ہے، کیسی زبردست پلاننگ ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اپنے پاس سے گھڑی کہ جی تلک الغرانیق العلا، یہ بڑے عظیم مورتیاں ہیں اور ان کی شفاعت کی بھی امید رکھی جاتی ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے خود گھڑی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ والی باتیں اپنی بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر نقل کر دی، جیسا کہ تاریخ طبری کے اندر، تفسیر طبری کے اندر یہ واقعہ انہوں نے ڈال دیا۔ اب اس واقعہ سے مستشرقین، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلام کو پڑھ کر اسلام پر اعتراضات کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ایک اور اس سے نظریہ نکال لیا۔ دیکھیں جھوٹ کی بنیاد پر کتنے جھوٹوں کی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے۔ اب جو غیر مسلم مستشرقین وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ہوا یہ تھا کہ سن 5-6 ہجری کے اندر، 5-6 نبوی کے اندر مسلمانوں نے مشرکین مکہ کی طرز پر بتوں کی معاذ اللہ عبادت شروع کر دی تھی، اور 1 سال کے لگ بھگ انہوں نے بتوں کو سجدے کیے۔ آخر میں جب وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ نے وحی بھیجی اور نبی کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے یہ کیوں ان کی عبادت شروع کر دی، تو اس لیے آئندہ عبادت نہیں کرنی۔ اب یہ ساری جو کہانی بنائی گئی، یہ کہانی اس غلط روایت کی وجہ سے جو بعض کتابوں کے اندر آ گئی، مستشرقین نے اسلام کے اوپر اور نبی اسلام کے اوپر اور آپ کی سیرت کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ تو یہ بات ہمیں ہر مسلمان کو، ہر سیرت کے طالب علم کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، نہ اپنی مرضی سے، نہ کسی کے مجبور کرنے پر، نہ جان بوجھ کر، نہ غلط فہمی میں۔ یہ جھوٹ کا پہاڑ ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نبی آخر الزماں پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کے دکھ تکلیفیں ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں، روز جن کے صحابہ کی لاشیں اٹھیں، جن کے صحابہ کی چمڑیاں ادھیڑی جائیں، بوڑھوں بچوں عورتوں پر کوئی ظلم نہیں تھا جو نہ کیا گیا ہو، لیکن ایک مسلمان نے بھی کفر اور شرک کو قبول نہیں کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے نبی آخر الزماں وہ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اصل میں مشرکین نے یہ غلط خبر، چونکہ خبریں پھیلانا مشرکین کی عادت تھی، یوں کہہ لیں کہ اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ بھی مشرکین ہی مکہ تھے، پروپیگنڈا کرنا، باتوں کو پھیلانا۔ کچھ تو مشرکین میں ایسے تھے کہ جو ڈھول کی طرح تھے، کوئی بات پھیلانی ہو بس ان کو بتا دو اور وہ ڈھول بجائیں گے اور پورے معاشرے میں خبر پھیل جائے گی۔ تو یوں انہوں نے یہ غلط خبر پھیلائی، اور جو روایت تاریخ طبری وغیرہ کے اندر کہیں اگر موجود بھی ہے وہ سند کے لحاظ سے بالکل ضعیف اور وہ مردود روایت ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ قرآن کے اثر کی وجہ سے ان مشرکین مکہ نے اللہ کو سجدہ کیا، جب حضور نے کیا تو وہ بھی سجدے میں ساتھ چلے گئے۔ اب اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی پہ پردے ڈالنے کے لیے انہوں نے بیچ کی یہ بات گھڑ دی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں کبھی بھی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا گیا، نہ اس کی اجازت دی گئی۔ تو یہ جو واقعہ غرانیق والا پیش آیا سورہ نجم کی تلاوت پر، سیرت کے پہلو میں باب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس سے مسلمانوں تک جو بات پہنچی کہ شاید مشرکین ایمان لے آئے ہیں، وہ واپس تشریف لائے، لیکن یہ خبر غلط نکلی، اور پھر دوبارہ انہوں نے دوسری مرتبہ ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار کی تقریر ہوئی اور مشرکین وہاں سے بھی ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے۔ حضور کی سفارتی خارجہ پالیسی جیت گئی اور مشرکین کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی۔ اس ناکامی کی وجہ سے کہ اب مشرکین کے ہاتھ سے تقریباً 100 کے قریب، اس زمانے کا بہت بڑا عدد تھا، 100 کے قریب ان کے لوگ ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ یعنی 100 آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ تھے جو کئی خاندان تھے، تقریباً ہر قبیلے کا اس میں کوئی نہ کوئی بندہ موجود تھا۔ تو گویا کہ تمام مشرکین مکہ کے لیے یہ سیاسی بدترین شکست تھی۔ پہلے شکست ہوتی تھی گھر کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر شکست ہوتی تھی، اب یہ شکست ان کو ہوئی بین الاقوامی سطح پر، تو لہذا غصہ تو آنا تھا، غضب تو آنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس ہجرت حبشہ کے اس معاملے میں ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر اور زیادہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ ظلم و ستم کے واقعات، ایک طرف اللہ کے نبی کا صبر، استقلال، برداشت، صحابہ کرام کا صبر، ایمان افروز واقعات ہیں، سیرت کی تاریخ کی کتابیں ان سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت پر قربان جائیے، جیسے جیسے مشرکین زیادہ ظلم کرتے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اسلام کو اور پھیلا دیتا۔ روز اول سے یہی سلسلہ پروردگار عالم کا جاری ہے، قدرت کا جاری ہے۔ ایمان والے جتنا صبر کرتے ہیں اس صبر کے نتیجے میں اتنا اسلام پھیلتا ہے، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ غزہ کے، فلسطین کے جو انسانی تاریخ کے بدترین مظالم بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں اس امت مسلمہ کے صبر کی وجہ سے پوری دنیا میں آج اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انہوں نے حملے بڑھا دیے، صحابہ کرام پہ سختی کرنا زیادہ شروع کر دی، اور حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ابو جہل نے منصوبے شروع کر دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب کو بھی محفوظ کیا اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ سن 5-6 نبوی کے دوران حضرت امیر حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لے کر آئے۔ سیدنا حضرت حمزہ سید الشہداء کا ایمان لانا حضور کے صبر کی وجہ سے آپ کو ایمان اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ واقعہ بھی ہم سن چکے ہیں۔
سیدنا حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد تقریباً 5 یا 6 دن کے بعد، تقریباً 3 سے 6 دن بتایا جاتا ہے، یعنی 1 ہفتے کے اندر اندر حضرت حمزہ ایمان لے کر آئے، اسلام کو تقویت مل گئی، کفر پہ یوں سمجھیں کہ موت طاری ہو گئی۔ 6 دن زیادہ سے زیادہ نہیں گزرے ہوں گے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم بھی اسلام قبول کر گئے۔ اب یہ 2 بڑی شخصیات حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، ان دونوں بڑے اسلام کے جرنیلوں کا اسلام قبول کرنا تو یوں کہہ لیں کہ مشرکین مکہ کو آتش فشاں بنا چکا تھا، جو پھٹنے ہی والا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانا بھی حضور کا صبر، حضور کی دعا، حضور کی درد اور تڑپ تھا۔ حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا بھی ایسے ہی تھا۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں جمعرات کی رات میں یا جمعرات کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب دعا مانگی۔ وہ دعا یہ تھی، اے اللہ، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، اے اللہ تو اپنے ان دونوں میں سے اپنے زیادہ محبوب بندے کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ 2 بندے کون ہیں؟ ایک عمر ابن ہشام، جسے ابو جہل اسلام نے اس کو کہا جہالت کا باپ، لیکن وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، فیصلے کا سردار۔ اور دوسرا شخص عمر ابن خطاب کے بیٹے عمر۔ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے یا اللہ اس کے اسلام کے ذریعے سے اس دین کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا حضور نے اللہ سے مانگ لی، اور جس وقت مانگی اسی وقت قبول بھی ہو گئی۔ 2-3 دن گزرے، حضرت عمر فاروق کا جو مزاج تھا وہ بڑا سخت ظاہر ہے کہ عرب کے سردار، جوان، جوشیلے انسان، جوش میں، طاقت میں، روب میں، ان کا بھی کوئی مقام نہ تھا، اور بڑے سردار ان کے سامنے بات نہ کر سکتے تھے۔ اسلام کے شدید دشمن، مسلمانوں پہ ظلم ستم کرنا، جو قابو آ جائے پٹائی کھائے بغیر ان کے ہاتھ سے بچتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ پھر روز کی جو یہ باتیں ہیں انہیں ایک مرتبہ ہی ختم کر دیا جائے۔ مشرکین نے بھی اکسایا، کچھ اندر کے جذبات تھے، کچھ اللہ کی رحمت ان کو کسی طرف لانا چاہتی تھی، قدرت الہیہ کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ تو انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور شدید غصے کی حالت میں گھر سے نکلے اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج میں محمد کو قتل ہی کر دوں گا، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے اور یہ جوان بڑے غصے میں چلے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بنو مخزوم یا بنو زہرہ یا بنو عدی کے ایک نوجوان نعیم ابن عبداللہ نے، جو کہ اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، جب انہوں نے عمر کی تلوار دیکھی تو انہیں بھنک پڑ گئی۔ چھٹی حس نے کام کیا کہ ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ پوچھا عمر کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں تو اس ارادے سے میں جا رہا ہوں کہ میں آج انہیں شہید ہی کر دوں گا۔ تو اب انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا کہ جس سے حضرت عمر کا رخ ان کی طرف ہو گیا اور کہا اچھا لگتا ہے کہ تم نے بھی اپنے آبا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین اپنا لیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر تو میری طرف آ گئے، اب یا میری طرف آئیں گے یا حضور کی طرف جائیں گے، تو دونوں باتیں ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا عمر تم کیسے ان کی دشمنی مول لوگے؟ حضور کا خاندان بھی ہے اور پھر اللہ کے نبی کا ننیال بھی ہے، تو ان قبائل کی دشمنی تم مول نہیں لے سکتے۔ ایسا کرو پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن تمہارے بہنوئی کس حال میں جا کے وہ تو دیکھ لو۔ تو عمر فوراً سمجھ گئے اچھا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جب حضرت عمر فاروق تو اوروں کا اسلام برداشت نہیں کرتے تھے، اپنی بہن اور بہنوئی کا اسلام کیسے برداشت کرتے؟ لیکن نعیم ابن عبداللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کے غصے کا رخ موڑ دیا، اور نعیم نے نہیں موڑا، حقیقت میں موڑنے والی ذات کوئی اور تھی۔
کہ حضور جانا حضور کی خدمت میں ہی ہے، لیکن ہو کر جائیں گے اپنی بہن کے پاس سے۔ یہ جو تلوار نیام سے نکلی ہے، یہ تلوار حضور کے خلاف نہیں چلے گی، حضور کے حق میں چلے گی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ عمر فاروق کی مرضی تھی کہ تلوار اسلام کے خلاف چلے، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ تلوار اسلام کے حق میں چلے، اور پوری دنیا میں اس تلوار کے ذریعے سے عدل کا نظام آئے اور اسلام کا نظام قائم ہو۔ حضرت عمر فاروق یہاں سے غصے کی حالت میں اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، باہر سے ہی آواز آ گئی کہ اندر کوئی عجیب کلام پڑھا جا رہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اپنے بہن کے گھر پہنچے تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قاری قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، حضور کے شاگرد تھے، ان کا معمول تھا کہ یہ وہاں جا کر حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی اور آپ کے جو بہنوئی ہیں ان کو قرآن سکھاتے تھے۔ اندر سے سورہ طٰہٰ اس وقت پڑھ رہے تھے تو وہ آواز سنائی دی، حضرت عمر نے زور زور سے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، گرجدار آواز میں کہا دروازہ کھولو۔ تو حضرت خباب جو کہ قرآن کے استاد تھے، قاری قرآن، وہ سمجھ گئے کہ عمر آ گئے ہیں، تو وہ گھر کے اندر جا کر کسی جگہ چھپ گئے۔ اب اور بہن نے بھی قرآن کے جو صفحات تھے جس پہ قرآن لکھا تھا، وہ اوراق یا جو جس پہ چیز پہ تھا وہ بھی چھپا دیا۔ حضرت عمر غصے کی حالت میں گھر میں پہنچے اور پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو فوراً انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے بھی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ تو بہن نے کہا کہ ہم نے برحق دین اختیار کیا ہے، ہم بے دین نہیں ہوئے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اس پر بہن کو مارنا پیٹنا شروع کیا، بہنوئی بیچ میں آئے، بہنوئی کو بھی مارا اور لہو لہان کیا، اور بہن بھی لہو لہان ہو گئی، بہن کو بھی زخمی کیا۔ آخر وہ بھی حضرت عمر فاروق کی بہن تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار ڈالو، لیکن یاد رکھو میں پڑھتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ سنا، یہ کلمہ سنا، تو اس قدر ان پہ اثر ہوا کہ فوراً ٹھنڈے ہو گئے۔ جو غصہ پہاڑوں کی طرح ظاہر ہو رہا تھا وہ غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہا کہ اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ اب دیکھیے یہ اللہ نے کیسے راستے بنائے حضرت عمر کے اسلام لانے کے۔ ذریعہ کیا بنا؟ بہن ذریعہ بنی، اس سے پہلے حضور کی دعا ذریعہ بنی، پھر قرآن سے تعلق ذریعہ بنا۔ تو بہن نے کہا کہ عمر تم اس وقت ناپاک ہو، اس قرآن کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے نہا کر آؤ، غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق گئے، غسل کر کے واپس تشریف لائے، کہا کہ اب ذرا مجھے بتا دو کہ یہ تم نے کیا پڑھا ہے۔ قرآن کا ادب کیا، قرآن کا ادب حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ، پھر حضرت خباب، جب حضرت خباب اندر چھپے ہوئے تھے، ابھی سامنے نہیں آئے تھے، جب حضرت عمر فاروق کی یہ باتیں سنی تو سمجھ گئے کہ عمر کے دل پر حضور کی دعا اثر کر گئی ہے۔ فوراً تشریف لائے اور کہا کہ عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی کل پرسوں جمعرات کو ہی حضور نے تمہارا نام لے کر اسلام کی دعا مانگی تھی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو گے۔ تو پھر جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی، سورہ طٰہٰ سنی، سورہ طٰہٰ کی جب یہ آیات پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب یہ قرآن اگر ہم سمجھیں، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اننی انا اللہ، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اب ان آیات کے اندر ایک جلال تھا، ایک رعب تھا، ان کا ایک اثر تھا جو فوراً عمر سمجھ گئے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، صرف میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا شروع کر دو۔ یہ آیات سنی، حضرت عمر فاروق کا دل ایمان سے بھر گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تلوار پکڑی، نیام میں واپس ڈالی اور کہا کہ مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ اب حضرت خباب نے فرمایا کہ حضور وہاں دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہیں سے نکلے اور جا کر دستک دی۔
اب صحابہ نے اندر سے دیکھا، باہر پتہ چلا کہ فاروق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، تو اور نیام تلوار کے اندر ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ عمر فاروق کا ایک رعب تھا، تو مسلمان ایک کونے میں پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ پریشانی دیکھی ہوگی تو پوچھا کیا ہوا؟ تو عرض کیا کہ باہر عمر آئے ہیں۔ اب حضرت حمزہ سید الشہداء جرنیل اسلام کے کہا اچھا اگر عمر آیا ہے، اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو خیر عطا کریں گے، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ وہ بھی جلال میں آئے، حضور کو بتایا۔ حضور اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ جب حضرت عمر تشریف لائے، دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے، بیٹھے، وحی کے نزول کے بعد حضور خود تشریف لے کر آئے، اور روایات میں آتا ہے حضور نے اپنے دست مبارک سے حضرت عمر کو ان کے کپڑوں کو یوں پکڑا کہ ان کے جو نیام کی جو نیام کا حصہ تھا، تلوار کا یا نیام کا، وہ بھی حضور کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت عمر کے کپڑے بھی حضور کے ہاتھ میں تھے، اور یوں پکڑ کے حضور نے جھنجھوڑ کے کہا کہ عمر آخر تم کب ایمان لاؤ گے؟ کیا تم بھی اس طرح ذلیل ہونا چاہتے ہو جس طرح اللہ نے ولید ابن مغیرہ کو ذلیل کیا تھا؟ تمہارے ایمان لانے کا وقت کب آئے گا؟ یہ بات سننی تھی تو پھر تو حضرت عمر سے نہ رہا گیا، قدموں میں گر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا۔ اس قدر صحابہ اس اچانک اسلام لانے سے متاثر ہوئے کہ روایات میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں سے بے اختیار تکبیر نکلی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ پورے حرم اور مکے کی وادی اس اللہ کے نام سے گونج اٹھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اسلام قبول کیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، عمر فاروق اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سن 5-6 ہجری کے درمیان کا واقعہ۔ 2 شخصیات بڑی اسلام میں آئیں، حضرت حمزہ، حضرت عمر فاروق۔ اب حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد کے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ اب دیکھیں کیسے ان کی کیسا جوان تھے جو اسلام قبول کرتا تھا، وہ پہلے اپنے اسلام کو چھپاتا تھا، کسی سردار کو، ظالم کو میرے ایمان کا پتہ نہ چل جائے۔ حضرت عمر کی سوچ کیا تھی؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ کون سا سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہے کہ میں وہاں اس کو جا کر خود بتاؤں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ان کے ذہن میں سب سے پہلے ابو جہل کا نام آیا۔ وہیں سے چلے ابو جہل کے گھر پہنچے، دستک دی، وہ باہر نکلا، بڑے پرتپاک انداز میں اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے وہ دین قبول کر لیا ہے جو محمد لے کر آئے ہیں، میں ان کی ہر بات پہ ایمان لے کر آیا ہوں۔ ابو جہل کا چہرہ افسردگی سے بھر گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا ناس جائے، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے ماموں تھے عاصی ابن ہاشم، یہ عاص ابن وائل ان کا نام بتایا جاتا ہے، تو یہ بھی مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ اچھا یہ بھی ظلم کرتے ہیں، میں ان کو بھی جا کے اسلام کی خبر دوں گا۔ ان کے پاس بھی پہنچے، وہاں جا کر ان کو بھی خبر دی۔ پھر ایک اور شخص تھا جمیل جمیل نامی، یہ شخص لوگوں میں خبریں پھیلانے میں ماہر تھا۔ حضرت عمر فاروق اس کے پاس بھی گئے اور اس کو بھی جا کر کہا کہ آج سے میں نے اسلام قبول کر لیا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ بس یہ خبر مکے کے سرداروں میں، لوگوں میں بجلی کی طرح پھیل گئی، اور سارے مشرکین مکہ حضرت عمر فاروق کے در پر ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور پھر سب نے مل کر حضرت عمر فاروق پہ حملہ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق کو مار پیٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ سارے سردار ظالم ایک طرف، عمر فاروق اکیلے، وہ ان کو مار رہے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق زخمی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق ثابت قدم رہے اور کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، اب اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر خیر لمبے واقعات، حضرت عمر فاروق حضور کے پاس پہنچتے ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہم حق پر ہیں۔ تو جب ہم حق پر ہیں
تو ہم زندہ رہیں یا مر جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اسلام کو کیوں چھپائیں، ہم اپنے ایمان کو کیوں ظاہر نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ان کی اس بات کو پسند کیا۔ آپ فرماتے ہیں، صحابہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، کہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب ہم مسلمانوں نے سب نے مل کر جا کر بیت اللہ میں طواف بھی کیا، نماز بھی پڑھی، اللہ کا نام بھی لیا۔ اور ہم گئے ایسے، ہم نے 2 صفیں بنا لی، ان 2 صفوں کے درمیان حضور تھے، ایک صف کے کنارے پہ حضرت حمزہ تھے، دوسرے صف کے کنارے پہ حضرت عمر فاروق تھے، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دار ارقم سے نکلتے ہیں، اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، حضور کی رسالت کو بیان کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر ایمان اور توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے یوں کھلم کھلا اعلانیہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز ادا کی۔ یہ 5-6 ہجری 5-6 نبوی تک یہ واقعات پیش آئے۔ ان 2 بڑے اسلام کے شیروں کا اسلام، جرنیلوں کا اسلام قبول کرنے سے اب کفر کے، شرک کے دماغ میں جو تشدد تھا، ان کا جو خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کو مار پیٹ کر کے ان کو روک دیں گے اسلام سے، تو وہ خیال ختم ہو گیا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب 7 نبوی، پہلے 6 سال گزر گئے، 7 نبوی کا آغاز ہوا، تو مشرکین مکہ نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی۔ پہلے پالیسی تھی مذاق اڑانا، تنگ کرنا، شرارتیں کرنا، پھر پالیسی یہ رہی کہ مارو پیٹو ظلم کرو۔ اب 6 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مار پیٹ سے باز نہیں آئیں گے۔ 7 نبوی میں انہوں نے مسلمانوں سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، معاشرتی اور معاشی۔ پھر وہ 3 سال شب ابی طالب کے گزرے، وہ 3 سال کن حالات میں گزرے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے دلوں کو، اپنے ایمان کو ہمیشہ روشن رکھنے کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بے شمار خزانوں سے بے حساب اجر عطا فرما دیجیے۔ بہت بہت جزائے خیر ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے عطا فرما دیجیے۔ آپ کے تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام اہل بیت، آل اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اپنے خزانوں سے بے شمار بے حساب جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ اور آج تک جتنے مسلمانوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں اور یہ دین ہم تک پہنچا، ان سب کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرما دیجیے، ان سب کی بھی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ جس طرح یہ دین یا ایمان کی نعمت ہم تک پہنچی، ہمیں آگے اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، آپ کی سچی پیروی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی اطاعت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، اس دین کی قدر نصیب فرمائیے، اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس دین کی برکت سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ امت مسلمہ دین اسلام پر چلنے میں جہاں جہاں مشکلات کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں بھی، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔